لیٹرز آف کریڈٹ، فارن ایکسچینج ریزروز، ڈالرز کی کمی، امپورٹس پر غیر اعلانیہ بین، یہ سب باتیں شاید میری طرح آپ کو بھی بہت بورنگ، سمجھنے میں مشکل اور ہماری آپ کی روزمرہ کی زندگی سے بہت دور نظر آتی ہوں. لیکن ان سب چیزوں کا ڈائریکٹ اثر آپ کی زندگی، آپ کی کھانے پینے کی اشیاء، یہاں تک کہ آپ کی لائف سیونگ دواؤں پر پڑ رہا ہے. وہ پتہ لگا، میں نے بندے کو بھیجا کہ یار جا کے انجیکشن لے آؤ، کیونکہ دس از اے لائف سیونگ ڈرگ، اور اگر وہ نہ ہو اور خدا نہ خواستہ ایک ڈوز نہ ملے اور ٹائم اس پہ گزر جائے تو وہ اسی طرح آپ سمجھیں کہ کینسر سیل ایز این آرمی وہ اتنا اٹیک کرتی ہے کہ پھر آدمی اللہ معاف کرے کوئی پتہ نہیں ہوتا، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. آج ہم پروگرام میں انہی تمام مشکل، بورنگ، ڈرائی کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان سے عام لوگوں کی یعنی آپ کی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے. لیکن آئے سب سے پہلے آپ کو فضل الرحمان فاضلی سے ملاتے ہیں، جنہیں انہی تمام ڈرائی، بورنگ چیزوں کی وجہ سے کینسر کی لائف سیونگ دوائیں ملنا مشکل ہو رہا ہے. پہلے میں 2-3 انجیکشن لے کے رکھتا تھا کہ بھائی پڑے رہیں، تو یہ بازار میں بڑی ایزلی اویلیبل تھی اور کبھی کوئی اس پہ مجھے پرابلم نہیں ہوئی. اینڈ آئی واز پیئنگ 22,000 ایک انجیکشن کا. جب پتہ گیا تو وہ کہنے لگے کہ جی مارکیٹ میں شارٹ ہے، ڈالر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ایک صاحب امپورٹر تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جہاز یہاں لگا ہوا ہے آلریڈی یہ. تو اب وہ روز کل کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. لیٹ ہونے کی وجہ سے، انجیکشن کے نہ ملنے کی وجہ سے میرے تھوڑا سا نیچے آ گیا یہ کیا اسے کہتے ہیں پتے میں. اب یہاں جب پتہ کیا جو 22,000 کی چیز تھی تو لوگوں نے وہ 60,000 تک لوگوں نے اسے جمع کر کے اور بلیک مارکیٹ میں انہوں نے بیچنا شروع کیا. تو میں گورنمنٹ کے اداروں سے اور عام مخلوق سے ایک اپیل کروں گا کہ یار ایٹ لیسٹ ساری جہنم میں گئی، یہ لگژری گاڑیاں جہنم میں گئی ہیں، آپ کے موبائل فون یہ سب بیکار چیزیں ہیں. جو ڈرگس جو لائف سیونگ ہیں، جیسے میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، اب میں ایم آر آئی کراؤں گا تو مجھے پتہ لگے گا کہ بھئی یہ میری کنڈیشن میں خدا نہ خواستہ وہ وقت پہ مجھے انجیکشن نہ ملنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ کوئی پھیل تو نہیں گیا. ویسے تو اب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ادویات جیسی اسینشل اشیاء کے لیے لیٹر آف کریڈٹ کی اسٹیٹ بینک سے پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں سے کہا ہے کہ وہ لازمی اشیاء کی درآمد کو ترجیح دیں. خیر، پاکستان میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے مقامی بینک لیٹرز آف کریڈٹ یا LC نہیں کھول رہے، کیونکہ بیرون ملک ڈالر کی صورت میں ادائیگی کے لیے ملک میں وافر مقدار میں ڈالر موجود نہیں ہے. لیٹرز آف کریڈٹ سن کر میرے ذہن میں تو چٹھیاں اور کریڈٹ کارڈز ہی آتے ہیں، لیکن LCs کیا ہیں اور کیوں اہم ہیں؟ لیٹر آف کریڈٹ ایک خریدار کو بینک کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں اور ان کے پورے ہونے پر ایک گارنٹی دی جاتی ہے کہ اگر بیچنے والا معاہدے کی شرائط کے مطابق مال بھیجے گا تو خریدار کا بینک مال کی قیمت ادا کر دے گا. کاروباری دنیا میں صحیح وقت پر ادائیگی اور دھوکے سے بچنے کے لیے LC کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک ملک سے دوسرے ملک مال امپورٹ کیا جاتا ہے تو مال کی بندرگاہ پر ڈیلیوری کی تصدیق ہونے پر خریدار کا بینک بیچنے والے کے بینک کو رقم ادا کر دیتا ہے اور خریدار بندرگاہ سے اپنا سامان حاصل کر لیتا ہے. اس طرح خریدار بھی محفوظ رہتا ہے اور مال بیچنے والا بھی. تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی درآمدات کے لیے LC ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ایسے میں امپورٹ کی جانے والی اشیاء کے لیے LCs نہ کھولا جانا امپورٹ سیکٹر کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے. جی بالکل، ہمارے کافی زیادہ کارگوز آئے ہوئے ہیں جو ہے پورٹ پہ جو سٹک ہوا ہمیں آج مہینے سے اوپر ہو گیا، اور ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہے. بینک جو ہے وہ ڈالر دینے سے انکار کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پاکستان میں سٹاک جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ایڈیبل آئل کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً میکسیمم جو ہے یہ 25 سے 30 دن کے سٹاکس جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور اوپر سے نئی LCیاں بھی نہیں کھل رہی. تو نئی LCیاں جو ہیں اس کا بھی بینکوں نے اسٹیٹ اوے جو ہے منع کر دیا نئی LCیاں کھولنے کے لیے. تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے جو ہے وہ ملک میں
خوردنی تیل کی ضرورت جو ہے وہ کیسے پوری کی جائے گی. دیکھیں جی ہمارے پاس تو اب جو ہے 5-7 دن کا ہی تیل رہ گیا ہے. اب آگے پھر ظاہر ہے میری تو فیکٹری جو ہے وہ بند ہو جائے گی اگر وہ تیل نہیں ملے گا تو. اور لیٹرز آف کریڈٹ کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل کے بارے میں ٹویٹر پر بھی کافی بات ہوتی رہی ہے. روبینہ عزیز نے لکھا کہ دواؤں، کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل آلات کے کنٹینر ڈالرز کی کمی کی وجہ سے پورٹس پر سڑ رہے ہیں، مگر سرمایہ داروں اور ان کی بگڑی اولادوں کے لیے لگژری گاڑیوں کے لیے نہ صرف ڈالر مہیا ہو رہے ہیں بلکہ کلیئرنس گھنٹوں میں ہو رہی ہے. عامر سعید نے لکھا کہ امپورٹس پر بین کی وجہ سے پاکستان کو کینسر، ڈائبٹیز، ایپیلیپسی اور دل کے امراض کے لیے درکار لائف سیونگ دواؤں کی شدید کمی کا سامنا ہے. ہزاروں جانوں کو خطرہ ہے. اسد علی طور نے لکھا کہ جن فیکٹریوں نے کام روک دیا ہے وہ اب لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہی ہیں. ہسپتالوں میں دوائیں ختم ہو رہی ہیں. ممکن ہے کہ پیٹرول سے لے کر دال اور دوا تک ہر شے ڈیمانڈ سے کم ہو جائے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے فورن کرنسی کے ریزروز گزشتہ 8 سال میں کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. ملک کے پاس 5 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں. اس سے پہلے سن 1999 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد صورتحال اس سے بھی خراب ہو گئی تھی اور فورن کرنسی کے ذخائر 2 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے. ڈالر آنے کی 3 بڑی سورسز ہیں. سب سے بڑی سورس ایکسپورٹس ہیں، پھر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے گھر بھیجی جانے والی رقم یا ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں. ملک میں ڈالر کی کمی کی کئی وجوہات ہیں جن میں قرضوں کی ادائیگی، بیرون ملک سے امپورٹ کی جانے والی اشیاء کے اخراجات یعنی امپورٹ بل کے علاوہ سیاسی عدم استحکام بھی ایک اہم وجہ ہے جس نے حکومت کو اہم فیصلے کرنے سے روکا ہوا ہے. ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے اور ڈالر پاکستان سے افغانستان سمگل بھی ہو رہا ہے. اور اس ذخیرہ اندوزی ڈالرز کی کمی کا سیدھا اثر عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر پڑ رہا ہے. مشکلات تو سر بہت ہے. جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں ڈالر نہیں ملتا. وہ بولے یورو لے جاؤ، پاؤنڈ لے جاؤ، کیونکہ میرے سال میں 5 6 7 چکر باہر لگتے ہیں. کسی بھی ملک میں میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں مل جاتے ہیں. سر ڈالر اس وجہ سے ضرورت ہے. میرا بھائی باہر ملک میں ہے، اس کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. اس کو پیسے بھیجنا فیس کے، تو کافی بڑی ایکسچینج میں گیا ہوں تو ڈالر نہیں مل رہا. تو مل رہا ہے تو بھی وہ کافی ہائی فائی ریٹ میں دے رہے ہیں، 280 کے ریٹ میں. ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے تو کیسے اب خریدیں آپ بتائیں. بہت پریشانی ہو رہی ہے سر. آف کورس یہ بات سچ ہے کہ اس وقت ملک کو کافی سیریس وقتی مسائل کا سامنا ہے جن کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، لیکن مضبوط فنکشننگ اکانومیز میں وقتی ایشوز سے ڈیل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان کی معیشت کا اس وقت جو حال ہے وہ 1 2 یا 5 8 سال میں نہیں ہوا. یہ ایک لانگ ٹرم سسٹمک ایشو ہے اور پاکستان کی اکانومی کو اس سائیکل سے نکلنے کے لیے شارٹ ٹرم اور وقتی سلوشنز کی نہیں بلکہ ایک دیر پا کریکشن، اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایسا ایک مضبوط سیاسی نظام کے بغیر ہونا مشکل ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.